تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم و ملت، نوجوان دوستو، امت کی ترقی کے خواہش مند مسلمان ہمدردان، سورہ انعام کی آیت نمبر 44 پڑھی ہے، اور ایک میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ابو داؤد شریف میں سے آپ کو سنایا ہے. دعا فرمائے اس پر صحیح معروضات پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جس گھاٹی کو، جس امتحان کو، جس آزمائش کو، جس ابتلا کو، جس پریکشا کو، جس اگزام کو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اور اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اللہ اس امتحان گاہ سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث میں ایک امتحان ہے. وہ امتحان ایسا ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں. امتحان اللہ جل شانہ لینا چاہے وہ لے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مختار بھی ہے، لیکن امتحان کے ساتھ اس کا انعام یہ ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری چوک کہاں ہو رہی ہے، کہاں بھول کر رہے ہو، غلطی کہاں ہو رہی. اگر اسکول کے کسی کالج کا پیپر لیک ہو جائے، اگر وہ اوپن ہو جائے، اگر اسے کوئی ٹیچر شیئر کر دے، اس پہ مقدمہ ہوتا ہے. دنیا کی پڑھائی تعلیم نہیں کہی جاتی، فن کہا جاتا ہے. فن کیوں کہا جائے گا؟ لوگ اس کو تعلیم کہتے ہیں، آپ فن کیوں کہتے ہو؟ دیکھیے قرآن مجید میں کہا ہے کل من علیہا فان، اس دن ساری کائنات کی تمام چیزیں فانی ہو جائے گی. بتاؤ اس دن یہ دنیاوی تمام جو جسے پڑھائی کری جا رہی ہے فانی ہوگی یا قبر میں چلے گی؟
میدان محشر میں کسی کتاب میں کسی مولوی، میاں جی، حافظ، امیر، قاضی، حاجی نے کبھی سنایا کہ وہاں پر جو ہیں وہ لے کر آئیں گے جس نے بی اے سی کی ہوگی، بی اے کی ہوگی، ایم ڈی کی ہوگی، یا وہاں پر جو آئی اے ایس بنا ہوگا، بی ایس ایف بنا ہوگا، وہ اپنی ڈگری بھی وہاں ساتھ میں لا سکتا ہے۔ اور نیکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہاں کے ڈسپلے میں سامنے نظر آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بھی حکم خداوندی توڑا ہوگا، سنت نبی کو چھوڑا ہوگا، وہاں کے ڈسپلے میں اپنی آنکھوں دیکھے گا بھی، پڑھے گا بھی۔ یہاں تو پڑھنا خاص ہے نابالغ بچوں تک، یہاں پر پڑھنا خاص کہاں تک ہے؟ علم، اسے تعلیم کہتے ہیں، اسے فن کہتے ہیں۔ فن فانی ہے، تعلیم باقی ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو تعلیم کہا، علم کہا۔ اسی لیے میں نے اگلے بیان میں کہا تھا کہ فضیلت بھی انسان کی علم سے ہے، فن سے نہیں ہے۔ فن کی ڈگریاں لے کے اور پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ریلیاں نکلتی ہیں کہ ہماری ڈگریاں ہیں پھر بھی ہمیں جاب نہیں دی جا رہی۔ اس کی تعلیم کی ڈگریوں والے روڈ پہ نہیں آتے، اس لیے کہ علم کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، پیٹ بھرنا نہیں، جیب گرم کرنا علم کی پہچان نہیں ہے۔ تو اس علم کا کیا کہیے جو اللہ کی صفت ہے؟ یہاں تو اللہ نے خود پیپر کھول کے بتایا، دیکھو تمہارے آنسر میں، تمہارے جواب میں، تمہاری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ جو ہم نے سوالات دے رکھے ہیں، زندگی کے سوالات جو دے رکھے ہیں، کہیں غلط جواب کا پیپر تو نہیں بھر رہے ہو۔ کتنا پیارا رب ہے، حالانکہ اسی کی زمین پر، اسی کا کھا کر، اسی کی دی ہوئی زندگی جی کر، اسی کی نعمتوں کو غلط استعمال کر کے ہم اس کا حکم توڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ آواز دیتا ہے کہ تم جو پیپر بھر رہے ہو نا، جو جواب تیار کر رہے ہو زندگی کا، غلط کر۔ وہ کیا ہے؟ ہماری سب کی زبانوں پر ایک جملہ تو عام ہے، ایک جملہ عام ہے کہ قیامت کی ساری نشانیاں ہو چکی، عام ہے نا؟ اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کو اللہ نہ کرے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، بیمار ہوا، ہاسپٹل لگے، ڈاکٹر بڑا ماہر ہے، مرض کی تشخیص اچھے طریقے سے کرتا ہے، مرض کو پہچان لیتا ہے، اور پہچان کر اس کی جو دوائی بتلاتا ہے، سارے ڈاکٹر اس کی بتلائی ہوئی دوائی پر کسی طرح کا کوئی کوشچن نہیں کرتے، آبجیکشن نہیں لیتے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے بتائیں؟ اسے لے جاؤ، تمہاری جو گھر کی خدمت ہے وہ اس کی خدمت کرو۔ اب وہ آدمی گھر پہ آنے کے بعد لاسٹ اسٹیج پر ہے، کیا کرے گا؟ کہے گا چلو اب جو ہے کل سے اپنے فلاں دکان لینے کی تھی وہ لیں گے، فلانا پلاٹ خریدنے کا تھا وہ خریدنے کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ پلاٹ خریدیں گے، یا کل سے جو ہے کل ذرا گھومنے کے لیے چلنے کا رشتہ داروں میں، کیا کرے گا وہ آنے کے بعد؟ آپ اور میں اور وہ مریض، گھر کے ہمدردان اس کو کیا صلاح مشورہ دیں گے؟ اللہ اللہ کر، کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ اب اللہ اللہ کر۔ اب اس کی بیوی، بچے، ہمدردان، اس کے دوست احباب سب کیا کہیں گے؟ اب اس کے لیے دعائیں کراؤ، اب اس کے لیے یاسینیں پڑھو، اب اس کے لیے قرآن مجید کا ختم کراؤ، اب اس کے لیے کیا کرو کہ 2 رکعت نفل تم بھی پڑھو، مولوی صاحب سے کہا جائے تم بھی مدرسے میں دعا کرانا، جمعے میں بھی دعا کرانا، کرتے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمیں پتا ہے اب یہ آخری اسٹیج پہ ہیں، کل کو میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، اس کا ہمیں پتا ہے کیا کرنا چاہیے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ کرو، استغفار کرو،
قرآن مجید پڑھو، نوافل پڑھو، دعائیں کراؤ بھی، دعائیں کرو بھی۔ ہم سب کو پتہ ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ بیماریاں نظر آئیں تو سچے ڈاکٹر، سچوں کے سچے حکیم، حکیموں کے حکیم، طبیبوں کے طبیب، نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 4 بیماریاں پیدا ہو جائیں سمجھ لینا یہ وینٹیلیٹر سے گھر پہ آ گئے، اب اس دنیا کے جینے کا کوئی سہارا نہیں۔ اب اس کے بعد جو جملہ میں آخر میں کہوں گا وہ کرو، وہ کرنے سے پہلے 4 بیماریاں اپنے اندر تلاش کرو۔ اگر یہ بیماریاں ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان بھی آخری اسٹیج پہ ہے۔ آج کا مسلمان بھی وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اب ہمیں بھی ہمارے ڈاکٹر نے، ہمارے پیدا کرنے والے خالق و مالک نے، ہمارے مشفق و پیارے نبی نے بتا دیا کہ اب تمہیں جو آخری جملہ ہے نا وہ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کیا تو پھر وہ مریض جو ہے بیچارہ کیا کرے گا؟ فانی چیزیں تو فانی ہو جائے گی، بغیر ثواب کے، بغیر توبہ کے، بغیر اپنے گناہوں کی معافی کے، بغیر صلح کے، بغیر آخرت کے اندر اپنا منہ دکھانے کے لیے توبہ کرنے کے، بغیر تیاری کے چلا جائے گا۔ دوشی کون ہوگا؟ مجرم کون ہوگا؟ جو ابھی اس کے وارث، اس کے احباب، اس کے گھر کے افراد موجود ہیں، مجرم یہ ہوں گے کہ اسے تو اب ہوش نہیں تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ابھی ہمیں تو ہوش ہے نا، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ سمجھ بھی رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے اندر وہ کرنے کی طاقت بھی ہے جو میں کہنے والا ہوں۔ میں نہیں کہنے والا، میں تو نقل کرنے والا ہوں۔ کہا تو اللہ نے ہے، بتایا تو محمد مصطفیٰ نے ہے، کہنے والا اللہ ہے، بتانے والا رسول اللہ ہے۔ پھر بھی اگر امت محمد یہ عمل نہ کرے تو ہمارا ہی دکھ ہے، یہ ہماری تکلیف۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ زمانہ بڑی غور سے سن رہا تھا کہ دنیا میں بس امن آ رہا ہے، ظلم و ستم ختم ہو رہا ہے، روشنی پھیل رہی ہے، خلافت آ رہی ہے، ہمیں ہماری ہر چیز میں کامیابی مل رہی ہے، بے خوف و خطر نوجوان بیٹیاں بھی گھوم رہی ہے، کسی کو اپنے مال کی چوری ہونے کا ڈر بھی نہیں۔ زمانہ بڑی غور سے سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ہم ہی سو گئے تمہیں سناتے سناتے اور تم سنتے سنتے، ہم ہی سو گئے داستان ایمان سکھاتے سکھاتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اللہ کی بات کسی پر شیئر نہ کرنا، اپنے آپ کو شیر سمجھ کے اپنے جگر سے کہنا، نفس سے کہنا آج میں شیر ہوں تو غلام بن کے اللہ کا یہ فرمان سن، کسی کی طرف شیر مت کرنا، خود کے دل کو شیر بنانا، نفس کو سنانا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب میرے بندے مجھ سے، میرے دین سے، میرے قرآن سے، میرے احکام سے غافل ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ آپ تو سنتے ہیں اللہ مسلط کر دے گا، اللہ جو ہے ہمارے اوپر حالات لا رہا ہے، لیکن حالات ہمیں سدھار نہیں رہے، تو وجہ کیا بن رہی ہے؟ نہ سدھرنے کی وجہ کیا؟ کہ ہمیں ہوش نہیں اڑ رہے ہیں، ہمیں غفلت کی چادر ہٹانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کے بعد کا جملہ عجیب جملہ ہے، نرالے انداز ہے اللہ کے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے کتنا بڑا مہربان ہے، اس نے کھول بھی دیا کہ تم جہاں غلطی کر رہے ہو میں بتا رہا ہوں تاکہ تم اپنا غلط جواب نہ لکھو اپنے پیپر میں۔ کیا کہا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، دنیا کی تمام چیزوں کی آسانیاں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ جتنا دین سے دور جاؤ گے اللہ دنیا کھولے گا اور اپنی توفیق کے در بند کر دے گا۔ اب اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں، سوچیں کہ ہماری عبادت زیادہ ہے یا دنیا کی عنایت زیادہ ہے؟ ہماری زندگی میں عبادات زیادہ ہے یا دنیا کی عنایات زیادہ ہیں؟ اگر دنیا کی عنایات بڑھ رہی ہے
مکان بنانا، گاڑیاں زیادہ خریدنا، کپڑے زیادہ بنانا، یہاں وہاں گھومنے زیادہ جانا، پیسوں کی فراوانی زیادہ خرچے کرنا، بے فضول دعوتوں کا رسم و رواج کا چلنا، ہر ایک چیز پہ جو ہے اپنی انعامات، اپنی تمام چیزوں کو اوپن کر کے دنیا کو دکھانا، عنایات زیادہ ہیں یا عبادات زیادہ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے دین کو اور مجھے بھول جائیں گے، میں دنیا کی عنایات کھول دوں گا، پھر ہم سمجھیں گے اکرام ہے، اکرام نہیں ہے، فقر ہے۔ کیوں کہ عنایات کے اندر آدمی مشغول ہو جاتا ہے، عبادات سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کو لوٹنے کی، اللہ کی طرف آنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کے دو اکرام، دو امتحان مفسرین نے لکھے ہیں، دو امتحان، ایک امتحان بیماری کا، ایک امتحان حالات کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا، تمام طرف سے آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اس امتحان میں تو اکثر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اذا مسّہ الشر جزوعا واذا مسّہ الخیر منوعا، جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو اکثر آدمی پاس ہو جاتے ہیں، پاس، کامیاب۔ مفسر لکھتے ہیں یہ امتحان تو اللہ کا معمولی امتحان ہے، اللہ کا جو سخت امتحان ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل، عنایات۔ اللہ عنایات دیتا ہے، اکرام کرتا ہے۔ اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمہ فیقول ربی اکرمن، جب اللہ انعام و اکرام دیتا ہے، مال دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لوگوں میں واہ واہ دیتا ہے، سلامی دیتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، ارے منہ سے حکم ہوا نہیں کہ سامنے موجود، نوکر چاکر سارے اس کے سامنے سر نگو، اللہ فرماتے ہیں بندہ اس میں اطراء میں آ جاتا ہے، اور اس امتحان میں مفسرین فرماتے ہیں مومن بندہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم کاروبار میں حرام حلال کی پہچان چھوڑ دو، جو آیا جس طرح ایک کاروبار شروع کیا تھا سود کا، اس وقت حضور کا فرمان ہے، لیکن محدثین فرماتے اس میں تمام تجارت کی وہ شکلیں جس میں آدمی یہ نہ دیکھے یہ حلال ہے یا حرام، میں جو بیچ رہا ہوں یہ کیسا ہے، یہ خرید کے لے جائے گا، اس کا غلط استعمال کرے گا، اس کا گناہ مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ چیز خرید کے لے گیا پھر اس کا غلط استعمال کیا، اس کا گناہ مجھے ہوگا، اور میں نے جو چیز خریدی اور دوسرے کو بتائی اور اس نے اسی راستے پہ چلایا تو کل کو میں تو قبر میں سو جاؤں گا، مجھے اس کا سوال ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ پہلی چیز اذا تبایعتم بالعینہ، تجارت میں حرام حلال کو آدمی نہیں سوچے گا، آج ہے کہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں، پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہمیں کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ کائنات میں اللہ جل شانہ کے ذات اقدس کے بعد سب سے خوبصورت کون ہستی ہے؟ میرے آپ کے نبی، مخلوق کے نبی، تمام انس و جان کے نبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ آج امت محمدیہ کو نبی کا چہرہ پسند نہیں اور امید کرتے ہیں شفاعت، کہ نبی کے چہرے سے خوبصورت کائنات میں کوئی چہرہ نہیں ہے، اس نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، اور اشکالات اور سوالات، اعتراضات اور تکبرانہ ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں کس پر؟ ان علماء پر جو تمہیں سنتیں بتاتے ہیں، اور پاس و لحاظ تو ہمارا حال یہ ہے چہرے پہ نبی کی سنت پہ رکھنا، یہ ہمیں جو ہے اپنے عار محسوس ہو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور دنیا کی چیزیں، بقر مانے جانور، جانوروں کی خدمت، ان کی چاکری اور ان کی
نگہبانی میں، ان کی خدمت میں تمہاری زندگیاں لگ گئی، اس حال میں غافل ہو گئے کہ تمہیں اللہ یاد نہیں۔ حالانکہ یہ حضور نے کیوں کہا؟ محدثین عجیب جملہ فرماتے ہیں، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم نے جانوروں کی خدمت پکڑ لی، پھر بھی تمہیں ہوش نہ آیا۔ کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں جانور تو وفاداری کر کے صبح شام دکھاتا ہے کہ وہ جانور طاقتور پیسہ ہے، اگر مجھ پر اور آپ پر وہ جانور خالی بیٹھ بھی جائے نا تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائیں، لیکن اسے تم ذرا سا چارہ کھلاتے ہو، ذرا سے اسے پانی پلاتے ہو، بیمار ہوا انجیکشن دلاتے ہو، وہ بڑا طاقتور جانور، لمبی گردن والا اونٹ، ارے طاقتور گھوڑا بھی ایک تمہارے بچے کی وفاداری کرتا ہے۔ اے انسان، جانور کی رات دن خدمت کرتا ہے، رات دن دیکھتا ہے، اس کی وفاداری کو دیکھ کر تجھے اللہ سمجھ میں آیا ہو کہ تو 24 گھنٹے اللہ کا کتنا کھاتا ہے، کیسا کیسا کھاتا ہے۔ جانور تو اپنی چوائس کا، اپنی پسند کا مانتا بھی نہیں، سوکھا ڈالو تو کھایا، ہرا ڈالو تو کھایا، باسی ڈالو تو کھایا، کن ڈالو تو کھا لیا، گلی جگہ بٹھاؤ تو بیٹھ گیا، سوکھی جگہ بٹھاؤ تو بیٹھ گیا، دھوپ پہ کھڑا کرو تو کھڑا ہو گیا، تو اپنی مرضی کی جیتا ہے۔ تجھے جانور کو دیکھ کر بھی احساس پیدا نہیں ہوا؟ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم دنیا کی اپنی چاہتیں پوری کرنے میں، کھیتیوں میں، کھیتی کی مثال کیوں دی؟ کھیتی ایسی ہے، آدمی 24 گھنٹے ایسا مشغول ہوتا ہے، ایسا مشغول ہوتا ہے، آدمی کو کھانے کے ٹائم ٹیبل کا تو دور، پیشاب پاخانے کا ٹائم بھی پتہ نہیں رہتا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، تم نے کھیتیوں کے پیچھے یعنی کاروبار اور دنیا کی اپنی چاہتیں پوری کرنے کے پیچھے اپنے آپ کو ایسا مگن کیا۔ کھیتی کیا چیز ہے؟ محدثین فرماتے ہیں سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کی مثال کیوں دی؟ کہ کھیتی تو ایسی ہے کہ کھیتی میں تو نے دانا ڈال دیا، دانا تو فانی ہو گیا، دانا تو نکل کے باہر آ گیا، کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے حکم سے ایک دانے میں سے لہلہاتی کھیتی باڑی کو اور بات کو تجھے، تیرے پارک کو، تیرے فال کو اللہ نے لہلہاتا ہوا ہریالی والا بنا دیا ہے۔ وہ اللہ جس نے اس کھیتی کو تیرے تابع کر دیا اور تیرے سامنے لہلہاتا ہوا بات کھڑا کر دیا۔ ارے انسان، اس کو دیکھ کر تم بھی سوچ، یہ تو ایک دانہ تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے مٹھی سے اس میں بویا، ارے تو ایک منی کا ناپاک قطرہ تھا، اس میں ہزاروں کیڑے تھے، اس ایک ناپاک کیڑے میں سے، اس پانی میں سے کھیتی تو بظاہر میدان میں پک رہی ہے، زمین پہ پک رہی ہے، اس کا گلنا بگڑنا، اس کا سوکھنا ہرا ہونا، اس کا آگے کیڑے مکوڑے اندر پیدا ہو جانا تیری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اے انسان، پھر بھی اللہ نے تجھے یہ لہلاتا ہوا باغ دیا ہے۔ تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم دانی میں تھا، وہ بھی کسی دانی میں تھی، وہ بھی کسی جلی اور پردے میں تھی، وہ بھی ماں کے پیٹ میں تھا، اس میں اللہ نے تجھے اچھا انسان بنایا۔ تجھے کھیتی دیکھ کر بھی اللہ سمجھ میں نہ آیا؟ کھیتی تو ہاتھ سے بوئی جاتی ہے، ناپاک قطرہ تو نہ تو دیکھتا ہے نہ تیرا باپ اور ماں دیکھتے ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت و حکم سے رحم دانی میں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس سے تجھے بنایا، کھیتی دیکھ کر بھی تجھے اللہ سمجھ میں نہ آیا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، دنیا کی ہر چیز بڑھانے کی، گھر کی ہر چیز بڑھانے کی، دنیا میں ہر چیز کی عزت پانے کی، ہر ایک محنت تو تجھے یاد رہے گی۔ اگر تیرے پاس چھوٹا سا کاروبار ہے، اسے بڑھانے کی فکر ہوگی، اور اگر کل کو تو دنیا کی کسی نئی چیز کو نہیں سیکھ سکتا، اسے سیکھنے کی کوششیں کرے گا، لیکن دین کا معاملہ کہ دین تیری زندگی میں، گھر کے اندر، گھر کی ماں بہنوں کے اندر، گھر کے مردوں کے اندر، اپنے اولاد کے اندر نہیں آ رہا ہوگا، اس کی فکر کو امت چھوڑ دے گی۔ جہاں حساب کرتے جائیو، تبایاتم بالعینہ، تجارت اس لائن سے عام ہے۔ اخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، چوتھی چیز ترکتم الجہاد، اللہ کے دین کو زندگی میں لانے کی محنت اور جد و جہد اور کوشش۔ آج ہمارے مدرسے کس لیے ہے
کہ نابالغ بچے پڑھیں۔ میرے آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ صفا کا چبوترا، اس کا ابھی بھی بنا ہوا ہوتا، اور وہ دہلیز حج والے عمرے والے دیکھ کر آئے، دیکھ کر جا رہے، اللہ سب کو حج مقبول نصیب فرمائے۔ اس پہ کون پڑھنے والے تھے؟ نابالغ بچے تھے۔ سوال کیجئے اپنے آپ سے، نابالغ بچے تھے، کون تھے پڑھنے والے؟ 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے تھے؟ نہیں، ابو ہریرہ ہے، کوئی انس بن مالک ہے، کوئی خباب ہے، کوئی عبد الرحمن بن عوف ہے، کوئی زید بن ثابت ہے، کوئی زید بن ارقم ہے، کوئی مسیب ہے، کوئی سہیل ہے، کوئی سلمان فارسی ہے۔ یہ سب نابالغ بچے نہیں تھے۔ ہم نے علم سیکھنا، دین سیکھنا کیا سمجھا؟ صرف مکتب کا کام ہے؟ نہیں، جس عمر میں آپ ہے اس عمر میں بھی شریعت کہتی ہے آپ دین سیکھیے۔ کل کو میدان محشر میں پکڑنا نہیں، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جب یہ 4 کام کرو گے، اللہ کو بھلا دو گے، اللہ کو بھلانے کی یہ 4 کام ہیں، کرو گے، کیا ہوگا بتائیں؟ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ جل شانہ ذلت، خاری، رسوائی مقدر بنا دے گا، عزت نہیں پاؤ گے، دنیا کے اندر تمہاری کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہوگی۔ لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دينكم، اللہ جل شانہ تمہیں عزت دے گا، کامیابی دے گا، تمہیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے گا، لیکن شرط کیا ہوگی؟ لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دينكم، اپنی زندگی میں دین لاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنی پکڑ سے، اپنی طرف سے نامحرومی سے بچا کر پھر سے توفیق دے گا۔ آخری آیت سنا کی بات پوری کر رہا ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ سارے حالات اللہ فرماتے اس لیے ہوتے ہیں لعلہم یرجعون۔ لا ينزعوه حتى ترجعوا الى دينكم، قرآن بھی یہ کہتا ہے، حضور بھی یہ کہتے ہیں، اللہ کا بھی فرمان، رسول اللہ کا بھی فرمان یہی ہے، ہم اپنے دین پہ آئیں، ہمارا بچاؤ، ہماری حفاظت، ہمارا امن، ہماری عزت و ناموسی، ہماری نسلوں کی حفاظت اس دین میں ہے، جس دین کا سیکھنا ماں کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ہے، اور سیکھنے کی چیز علم ہے، سیکھنے کی چیز علم ہے، تعلیم ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان بری آزمائشوں سے نکل کر دین کی طرف رجوع کرنا نصیب فرمائے، توبہ نصوحہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔